اللہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل جانور ذبح کرنے پر دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس مالی وسعت نہیں تھی۔ یہ قربانی کے وجوب کی واضح دلیل ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر صاحب حیثیت کو قربانی کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قربانی کے وجوب کے لیے صاحب وسعت ہونا ضروری ہے، البتہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے جانور بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ نر و مادہ قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گائیوں میں سے۔ قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی داخل ہے، کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کے درجے میں ہیں، اور حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ ہند و پاک کے حضرات جمہور علماء کرام کی بھی یہی رائے ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ اس لیے اس کا ذکر قرآن کریم میں وضاحت سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربوں میں بھینس نہیں پائی جاتی ہے۔ جانور کی عمر، قربانی کے جانوروں میں بھیڑ اور بکرا بکری 1 سال کا، گائے اور بھینس 2 سال کے اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ وہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ قربانی کے جانوروں میں شرکا کی تعداد، اگر قربانی کا جانور بکرا، بکری، بھیڑ یا دمبا ہے تو وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے،
اگر قربانی کا جانور اونٹ، گائے یا بھینس ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ والے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، چنانچہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کی۔ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت ابتدائے اسلام میں تھی، بعد میں اجازت دے دی گئی کہ اسے 3 دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب 3 دن کے بعد گوشت رکھنے کی اجازت مل گئی تو 3 دن کے بعد قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ گوشت تو پورے سال بھی رکھا جا سکتا ہے، تو کیا قربانی کی اجازت بھی پورے سال ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ 3 دن کے بعد قربانی کی اجازت نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں، البتہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ بعض حضرات علماء کرام نے مسند احمد میں وارد حدیث کل ایام التشریق ذبح کی بنیاد پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص 12 ذی الحجہ تک قربانی نہیں کر سکا تو 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں فرمایا ہے کہ قربانی صرف 3 دن کی جا سکتی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب میں وارد حدیث کے متعلق وضاحت کر دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ متعدد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی یہی رائے تھی۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قربانی کو صرف 3 دن تک محدود رکھا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ایک صحابی سے 13 ذی الحجہ کو قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا ناخن اور بال نہ کاٹے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ لہٰذا اگر بال یا ناخن وغیرہ کاٹنے کی ضرورت ہو تو ذی القعدہ کے آخر میں فارغ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔